بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آج 27 اکتوبر ہے اور 27 اکتوبر پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر اور کشمیری جو عوام ہیں وہ اسے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ آج سے 77 برس قبل بھارت نے، بھارتی فوج نے، بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے خلاف مقبوضہ کشمیر جائیں گے اور وہاں پر اپنا ناجائز اور اپنا غیر قانونی تسلط قائم کریں گے۔ 27 اکتوبر 1947 سے لے کے آج تک مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل بن چکی ہے۔ اس وقت بھی وہاں پر لاکھوں بھارتی افواج، یعنی 10 لاکھ تک بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے، اور اس نے معصوم کشمیریوں پر ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے وہ بھارت کے اندر پابند سلاسل ہے، وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ اظہار رائے ہے، نہ وہاں پر کوئی صحافت کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ یقینی طور پر وہ انسانی حقوق کی جس انداز میں وہاں پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ بھارت جو دہشت گردی کر رہا ہے، بھارت جو ظلم کر رہا ہے، بھارت وہاں پر جو وحشیانہ جبر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے۔ آج 27 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو کشمیری عوام ہیں انہوں نے یوم سیاہ منایا، ریلیاں نکالی، جلسے جلوس کیے، تقریریں کی، اور ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ بھارت کے تسلط سے ہر صورت میں آزاد ہوا جائے گا۔ اور آج بھی یوم سیاہ منانے کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کو باور کرایا جائے کہ آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، پاکستان اور بھارت اس پہ جنگیں لڑ چکے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل نکلنا ہے، اور وہ حل ہے استصواب رائے۔ لیکن جو بھارت آگے بڑھتا گیا، اس نے اگست 2019 میں جو پھر اقدامات کیے، اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی، اس میں بھی جمود آ گیا، اور تعلقات میں ظاہر ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہو گئی، کیونکہ پاکستان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ بھارت کو اگست 2019 کے اقدامات واپس لینا ہوں گے۔ جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، اور اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو پاکستان نے اس پر بھرپور احتجاج کیا، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج تک حل طلب ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں آج کے دن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گی محترمہ شزرہ منصب علی خان صاحبہ۔ شزرہ صاحبہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں امور خارجہ کی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں حریت رہنما جناب محمد شفیع ڈار صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ شزرہ صاحبہ، آج آپ لوگ صبح سے آپ نے ریلی بھی کی اور اہم گفتگو بھی کی دن بھر میں، لیکن بھارت آج بھی اپنی اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، جبکہ دنیا اور ہیومن رائٹس تنظیمیں اب یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی جیل بن گئی ہے مقبوضہ کشمیر، انسانی حقوق کی اور انسانوں کی۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا، آج پاکستان بھر میں احتجاجی ریلیاں اور ایک کمیموریشن جو 27 اکتوبر کے حوالے سے، جو کہ 1947 میں بھارت نے اپنی جارحیت اور اپنا تسلط اس وقت کیا کشمیری عوام کے اوپر، اس کو یادگاری کے طور پہ تمام پاکستان کے تمام جگہوں پہ، تمام شہروں میں، اسی طرح آج اسلام آباد میں بھی منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے میں نے لیڈ کی، ہم گئے اور وہاں پہ ڈی چوک میں پھر ہم نے وہاں پہ اظہار کیا۔ حریت لیڈرز بھی وہاں پہ تھے، بچے تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، تمام لوگوں نے آ کے، خواتین تھیں، انہوں نے یہ اظہار یکجہتی کیا کشمیر کے ساتھ۔ دیکھیے، اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو بھارت نے یہ سارا جو معاملہ کیا ایک جھوٹ کی بنیاد پہ کیا۔ جب 1947 میں برطانیہ اس خطے سے گیا تو اس چیز کے اوپر گیا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، اور جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائیں، لیکن 600 پرنسلی اسٹیٹ تھیں جنہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا۔ اب اس میں جونا گڑھ بھی ایک تھی، جونا گڑھ میں ہندو میجورٹی تھی اور مسلم لیڈر تھا۔ اس مسلم لیڈر نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے، لیکن انڈیا نے اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیج دیے،
اور وہاں پہ پلیبسٹ کرایا اور پلیبسٹ میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، تو وہ فیصلہ ہو گیا. لیکن کشمیر میں انہوں نے اپنا بالکل ایک ڈیفرنٹ موقف رکھا. کشمیر پہ بھی انہوں نے 27 اکتوبر پہ آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس دن سے آج تک ان کا وہ قبضہ جاری ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا انسانی حقوق جس طریقے سے وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک جیل بنایا ہوا ہے عورتوں کی، جس طریقے سے ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کیا گیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں ان کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پیلٹ گنز، چھروں والی بندوقیں جو کہ جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ استعمال کرتے رہے. لوگوں کو وہاں پہ کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ایک ایپیڈیمک آف بلائنڈنس وہاں پہ آ گیا اتنے لوگوں کا. اور یہ ساری حقوق جو پامال ہو رہے ہیں وہ دنیا اس سے نظر انداز کر کے بیٹھی ہوئی، آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن پاکستان نے اپنا یہ موقف ہمیشہ قائم رکھا ہے کیونکہ انڈیا نے ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے راجہ نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دے دیا تھا. اب ایک ہسٹورین اور ریسرچر ہیں ایلسٹر لیم، جنہوں نے برٹش آرکائیوز کو پہ بہت ڈیٹیل ریسرچ کر کے یہ پروف کر دیا ہے کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایک جھوٹ ہے. اور آج بھی، اور 1948 میں انڈیا خود یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا تھا، جو پہلی قرارداد تھی وہ انڈیا نے خود پاس کروائی تھی. اور اس وقت گاندھی جو ان کے لیڈر تھے، انہوں نے لیاقت علی خان کو خط بھی لکھے جس میں انہوں نے لکھا ویری کلیئرلی کہ ہم اے رائٹ آف پلیبسٹ، ان کا اپنا جو فیوچر ہے اس کو خود چوز کرنے کا رائٹ کشمیریوں کو دیں گے. لیکن بعد میں یہ برے سے برے طریقے کی طرف جاتے رہے، انہوں نے یہ قابض ہو گئے. اور 8 جولائی 2016 میں جس وقت برہان مظفر وانی ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد ایک انڈیجنس وہاں سے اپرائزنگ ہوئی کشمیر کی، جہاں پہ لوگوں نے خود وہ نکل آئے اور انہوں نے کہا، آواز اٹھائی کہ ہم نے اپنا حق خدا ارادیت اکارڈنگ ٹو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے سے ہم نے لینا ہے. اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پہ کرفیو نازل کر دیا، انہوں نے اور زیادہ وہاں پہ اپنی ٹروپس بھیج دیے اور اس کو ایک اوپن جیل آپ نے جیسے کہا کر دیا. لیکن آج بھی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے، مسلم ممالک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے، اور جب تک کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق ان کو اپنا رائٹ نہیں مل جاتا، ہم اس چیز کے لیے کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے یہ بات قابل اطمینان ہے کہ پاکستان اپنے اس عزم کے ساتھ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، سفارتی، اخلاقی اور سیاسی مدد کے حوالے سے. اور کیا کہ آج بھی عالمی برادری اس حوالے سے آپ کو خاموش نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک آج کا دن جو ہے 27 اکتوبر، یہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو یہ ایک بلیک ڈے، سیاہ دن کے طور پہ مناتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی دن کو ہم ایز اے بلیک ڈے منائیں یا سیاہ دن منائیں، یہ قطعاً جو ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اخلاقیات میں اچھا نہیں ہے. لیکن جو ہندوستان نے ہے، اپنی آزادی تو انہوں نے لے لی لیکن کشمیریوں کو غلام بنا دیا. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیموکریٹک چیمپئنس ہیں، کہ دوسروں کو غلام بنا کے خود انہوں نے آزادی لی. تو اس طرح سے میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اس دن کو ہم جو ایز اے بلیک ڈے منا رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہم منا رہے ہیں کہ اسی دن کو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھی اور مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا. اور اگر ہم تاریخی طور پہ اس کو دیکھیں، ہسٹری میں جا کے دیکھیں، تو پلاننگ جو ہے تھی اس کی پہلے سے ہو چکی تھی. کیونکہ جیسے کہ میری بہن نے یہاں پر فرمایا کہ جو پارٹیشن پلان تھا، تقسیمی جو برصغیر ہندوستان جو تقسیم ہوا تھا، اس میں جو مسلم میجارٹی علاقے تھے وہ پاکستان کے ساتھ جانے والے تھے، اور جو ہندو علاقے تھے وہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ جانے تھے. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں کہ گرداسپور کا علاقہ اگر ہم دیکھیں، اور اس کے کئی جو تحصیلیں تھیں وہ مسلم پاپولیشن ان میں زیادہ تھی، لیکن
جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار بتا دیا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کے ساتھ جو ولبھ بھائی پٹیل اور جواہر لال نہرو اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آلریڈی یہ پلاننگ کی تھی کہ آپ لوگوں نے شاید پڑھ لیا ہو یہ کہ بیفور پارٹیشن سے پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سری نگر کا دورہ کیا تھا. اس کا جو ایڈوائزر تھا اس نے اس کو بولا کہ آپ اس طرح نہ جائے. انہوں نے ایڈوائزر کو بھی یہاں ہی رکھا. تو اس کا وہ دورہ خاص طور پر اسی لیے تھا کہ کس طرح سے ہم مقبوضہ کشمیر کو اس پہ قبضہ کریں. لیکن وہ مسلم میجارٹی خطہ تھا تو لازماً وہ پاکستان کے ساتھ اس کو ملنا تھا. لیکن جیسا کہ ہسٹوری نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے گرداسپور پہ قبضہ کر لیا اور گرداسپور کی کچھ تحصیلوں پہ اور ان کو ایک جو ہے روڈ لنک مل گئی جس کی وجہ سے یہ جو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر پائے. رہی بات پاکستان کی, جو پاکستان اس دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, یہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ پاکستان اس مسئلے کا فریق بھی ہے اور وکیل بھی ہے, اور پاکستان پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کو جس طرح سے وہ اٹھا رہے ہیں یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ اس کو اٹھائے گا. اور جب تک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا ہے, پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی ریسپانسبلٹی پاکستان کی کہ مقبوضہ کشمیر یہ جو متنازع مسئلہ ہے اس کو حل کریں. کیونکہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جو اس مسئلے میں جو ہے خاص کر اس مسئلے میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے میں دلچسپی لیتا ہے. ادروائز ہمارے آس پاس پڑوس میں بہت سارے ملک ہیں ان میں سے کوئی دلچسپی نہیں دیتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان اس کا جو ذمہ دار ہے اور وکیل بھی ہے, پاکستان پہ زیادہ ریسپانسبلٹی آتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور ہماری جو ہے خواہشات ہے, مقبوضہ کشمیر کی خواہشات ہے لوگوں کی کہ پاکستان جتنا سٹرانگ ہو تو مقبوضہ کشمیر مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کریں پاکستان کو بھی مضبوط کریں اور پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں خاص کر جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک لیول پہ وہ اس میں قوت لانے کی ضرورت ہے. کیسے قوت لائی جائے گی؟ کیونکہ اقوام متحدہ میں بھی ہم بہت بھرپور طریقے سے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب گئے تقریر کی ستمبر کے اندر اور انہوں نے اقوام متحدہ میں بڑا ایک بھرپور موقف اپنایا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اور اس حوالے سے ہمیں سفارتی سرگرمیاں جو ہے وہ اور بھی تیز کرنی چاہیے پرو ایکٹیو فارن پالیسی کے تحت, اور کشمیر کے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. دیکھیے بالکل انڈیا جو ہے وہ ایک سٹیٹ ٹیررزم کا رہا ہے, اور جس طرح اسرائیل کا رہا ہے, اسرائیل اور انڈیا کا آپ دیکھیں ایک طریقے کا سٹیٹ ٹیررزم ہے. ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کی ہندوتوا اور اسرائیل کی جو ہے زائنزم, اس کے تحت وہ ایک جینوسائیڈ کر رہے ہیں کشمیر میں اور غزہ میں. اور ان کا یہی ہے کہ ایک مائنورٹی کو میجورٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جب انہوں نے ریووک کیا اس کے بعد سے انہوں نے 400 ملین سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو کشمیر میں لانے کی کوشش کی ہے, اور اس لیے کہ وہ جو ڈیموگرافک بیلنس ہے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. انڈیا یہ چاہ رہا ہے, انڈیا کا یہ پلان ہے. لیکن میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا 2016 میں میاں محمد نواز شریف کی تب حکومت تھی تو انہوں نے اسپیشل آنوائز آن کشمیر پوری دنیا میں بھیجے, جہاں پہ ہم کیپٹلز میں گئے, ہم نے جا کے, میں خود بھی امریکہ تب گئی تھی, اور ہم نے جا کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی, لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اسپیشلی وہ اتنی چیمپئن بنتی ہے ہیومن رائٹس کی, وہاں پہ وہ جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت کوئی چیز وہ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو خاص طور پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کی ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو اتنی بڑی اوپن پریزنز بنی ہوئی ہیں, جینوسائیڈ ہو رہی ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, کیا وہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا؟ تو بالکل پاکستان کو چند باقی اسلامک ممالک کے ساتھ مل کے
اقدام ضرور اٹھانے چاہیے. اور وہ اس دفعہ جیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جا کے بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ایک میسج یونائٹڈ نیشنز کو دیا ہے غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں اور کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں. تو ہم اس کے اوپر مزید اقدام بھی اٹھانے کے لیے پلانز بنا رہے ہیں. جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ دنیا میں اپنے ایمبیسڈرز بھیجیں گے باقی اسلامک ممالک کے ساتھ مل کے جو کشمیر کی آواز کو ایک جان دیں گے. اور کشمیر کی حریت لیڈرز آپ دیکھیں کہ وہ کتنی انہوں نے قربانیاں دی, کتنے شہداء ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور وہاں سے میس گریوز آپ کو پتہ ہے ملی, میس گریوز جس میں کہ کشمیری لوگوں کو دفن کیا گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لوگوں کا اور یونائٹڈ نیشنز کا بالکل ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. آج انڈیا کی منافقت آپ دیکھیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف اسی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی کوئی وہ اہمیت نہیں کر رہا. تو اس منافقت کو اجاگر کرنا ہمیں ضروری ہے. اور وہ مستقل رکنیت کے لیے جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو پابندی ہے وہ بہت لازمی ہے. ایگزیکٹلی وہ بہت لازمی ہے. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی فری ول, اور ابھی جو انہوں نے شام الیکشنز کیے ہیں جس کو کہ پاکستان نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے, اور لیکن ان شام الیکشنز میں یہ ضرور پتا چل گیا کہ مودی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں ان کو کشمیری لوگوں نے بالکل ریجیکٹ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. شفیع ڈار صاحب, الیکشن بھی ہوئے, ڈیموگرافک تبدیلیاں بھی وہاں لائی جا رہی ہیں تاکہ پھر یہ ایک بہت بڑی سازش کی طرف بھارت جا رہا ہے کہ پھر وہاں پہ ڈھونگ رچایا جائے گا وہی استصواب رائے کا, اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. موجودہ الیکشنز جو ہوئے ہیں جس میں وہ ایک بار پھر ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈیموگرافک تبدیلیاں اور لاکھوں بھارتی افواج آج بھی کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں تو کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیں جی, جہاں تک جو ہے ڈیموگرافک چینج جو ہے یہ انڈیا کا بہت پہلے سے یہ پروگرام تھا, لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. آج جب کہ ہمارے سامنے اسرائیل کا جو ماڈل آ گیا, انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, تو اب ہماری جو آنکھیں کھلنے لگی کہ انڈیا, ان کا تو آپس میں یہ نیکسس ہے, انڈیا اینڈ اسرائیل. تو انڈیا جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے انہی کی پالیسی, اور انہوں نے وہ اب ان کو جو ہے کشمیر میں جو ہے ان کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمیں اس چیز سے باخبر رہنا چاہے اور اویئر رہنا چاہے ہمیشہ کہ ہم ان کا جو ہے توڑ کیسے کریں. اس کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی, خالی کشمیری لوگ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کشمیری لوگ نہتے لوگ ہیں, بے سر و سامان ہیں انہیں, لیکن اس کے لیے پاکستان کی پہ بہت ذمہ داری, اینڈ پاکستان کی ان کنٹریز پہ جو پاکستان کو جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری. کیونکہ جیسے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل جنوسائیڈ فلسطین میں کر رہا ہے, تو جس راہ پر اور جس راہ پر انڈیا گامزن ہے, ایز سیم انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں بھی کرے گا, کیونکہ جو ان کی پالیسی ہے. اور جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ڈیموگرافک چینج میں جو وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کس طرح سے کرنا, کہ انہوں نے جو کم و بیش انہیں 40 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائلز دے دیے, وہ اسی لیے دے دیے کہ ایز ان دا فیوچر, وہ فیوچر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کہیں گے چلیں ہم جو آپ پہلے سیٹ کروائیں گے, کیونکہ جو فلیگ جو ڈومیسائلز دے دیے اور ان لوگوں کو دے دیے جو کہ کشمیر کے ہے ہی نہیں, جو کشمیر کے باشندے نہیں بلکہ وہ ہندوستان کے باشندے. اور کشمیر ایک متنازع خطہ ہے, اقوام متحدہ کی اس میں جو قرارداد ہے, سیکیورٹی کونسل کی جو اس میں قرارداد ہے, اور ہندوستان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہے اور کہ وہ ہرگز اور ہرگز انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. اگرچہ کہ ہندوستان اس وقت ایک بہت بڑی اقتصادی منڈی ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کا مسئلہ ہے, اور جہاں تک کشمیری لوگوں کا مسئلہ ہے کہ نہ ہم نے اس کو 77 سال میں انڈیا کو تسلیم کیا, اور نہ ہم اس کو تسلیم کر رہے, اور نہ ان فیوچر میں ہم اس کو تسلیم کریں. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ہے الیکشن میں انڈیا چاہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر خاص کر وادی میں جو ان کو سیٹیں ملیں, لیکن اللہ کا کرم ہے ان کو وہاں کوئی سیٹ نہیں ملی. لیکن ان دا فیوچر ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہے, دے ول کنٹینیو ٹرائی
تو اس چیز کے لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ اس کو توڑ کرنے کی کوشش کرنی چاہے، اور جب تک مسئلہ کشمیر جو ہے حل نہیں ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ جو وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہمیشہ بتانا چاہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہے جو ماڈل انہوں نے ابھی فلسطین میں یوز کیا ہے کہ وہ جنوسائیڈ جس طرح چاہتے ہیں وہاں پر کر رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کو یہ ان کو بتانا چاہے اور باخبر بھی کرنا چاہے، اور ان کو جو ہے ایک طریقے سے تھریٹ بھی دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شزا صاحبہ، پابند سلاسل ہے جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے، اور پھر اس صورت میں کہ جب ان کی وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے، پھر کٹ پتلی انتخابات کرانا، پھر وہ فاروق عبداللہ کی جماعت کو حکومت میں لانا، اور پھر پوری دنیا کو بتانا کہ جی یہاں الیکشن ہو گئے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے پھر؟ اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں ان کی جو لیجسلیٹو اسمبلی پہلے ہوتی تھی، اب اس کو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں، اس کی کوئی لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے مطابق کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس کی کئی قراردادیں یونائٹڈ نیشن سے منظور ہو چکی ہیں، اور ان قراردادوں کی روح کو دیکھتے ہوئے، ان کی قراردادوں کے نظریے کو دیکھتے ہوئے، وہاں پہ جب تک ان کو کشمیری لوگوں کو اپنا حق خود ارادیت نہیں ملتا، وہاں پہ پلیبسٹ ہوگی اور وہ لوگ خود یہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے بالکل بات۔ وہ لوگ خود جا کے گئے ہیں اور انہوں نے کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ انڈیا اس وقت ویک پوزیشن پہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں خطے میں اس کی پوزیشن ویک ہو رہی ہے۔ سارے وہ ملک جن کے اوپر انہوں نے اپنا ہیجمنی کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن سائز کا مطلب کوئی طاقت ضروری نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ان سے ناراض ہے، نیپال ان سے ناراض ہے، سری لنکا ان سے ناراض ہے، مالدیوز ان سے ناراض ہے۔ تو خطے کے اندر انہوں نے اپنی پوزیشن ویک کر لی ہے۔ ان کے اپنے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھر رہی ہیں، آسام میں آپ دیکھیں اور کئی جگہ پہ جہاں پہ ان کے ظلم مظالم کی وجہ سے لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ خالستان کی موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں اور موومنٹس چل رہی ہیں۔ تو انڈیا کو یہ بہت جلد دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس قسم کی جارحیت جو انہوں نے پہلے خطے میں کرنے کی کوشش کی وہ فیل ہو گئے، ان کے اپنے اندر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا وہ بھی فیل ہو گئے۔ تو ان کو اب اس ویک پوزیشن میں وہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ یہ جارحیت اس خطے میں نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کس طرح سے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے۔ کینیڈا کی جو مثال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کینیڈا کے اندر جو خالستان تحریک کے سکھ رہنما تھے ان کو ایک قتل میں بھارت جو ہے براہ راست ملوث ہے، اور اس وقت جو کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے ہیں۔ کینیڈا میں جو ہائی کمشنر تھے ان کو کینیڈا سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت براہ راست اس کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ اس کے قتل میں ملوث ہے۔ تو یہ پوری دنیا کو یہ اب پتہ چل رہا ہے۔ ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے۔ شفیع ڈار صاحب، آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے۔ شزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، ایک اور اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और गोली बारूद यहाँ रोज उठते हैं ताबूत यहाँ, आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमन के अलंबरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों को, जो जुल्म बपा है वादी में दिखता नहीं क्यों ये सारों को, ये कौन
फैसलों ने शमे आजादी को खून से हमने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये रिश्ता दिलो जान का है, खून का है, ईमान का है। बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। के लिए जब वो गए तो अपने साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अपने माशी ऑप्शंस तलाश कर रहा है और नई नई बातों के लिए और नई नई इस्लाहात के लिए भी वो कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर उन्होंने IMF के हुक्काम से मुलाकातें की हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। और पाकिस्तान में जो माशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया हुआ है उस हवाले से तफसीली उनसे बातचीत हुई है। इस दौरान चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से भी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात हुई है और उसमें भी ज़ाहिर है CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई हैं। इसके साथ साथ जो चीन के जो कर्ज़े हैं उनके रोल ओवर के हवाले से, फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत में जो दोस्त ममालिक का हिस्सा है, क्योंकि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसमें दोस्त ममालिक ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था और इसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन जैसे ममालिक के नाम सर फहरिस्त हैं। हुकूमत और वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इन ममालिक का शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि IMF के साथ जब आप लोग बातचीत करते हैं तो वो एक वक्ती रिलीफ होता है किसी भी हुकूमत के लिए। असल रिलीफ यही है कि मुल्क में माशी इस्लाहात की जाएं और मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। अब क्या चैलेंजेस हैं, क्या माशी इस्लाहात होनी चाहिए और इसके साथ साथ CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से जिस अज़्म का इज़हार किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि वो पुरज़्म है कि इस मरहले को मुकम्मल किया जाएगा, अगरचे कि गुज़श्ता कुछ सालों में ये ज़ाहिर है हुकूमत की तब्दीली की वजह से ये जो फ़ेज़ 2 था ये काफ़ी तातुल का शिकार रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत कहती है कि वो पुरअज़्म है इस हवाले से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। तो इस मामले पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शुजा मनसब अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चाइनीज़ अफेयर पर गहरी नज़र भी रखते हैं तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। शुजा साहिबा, अब ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से आगे ले जाया जाए। आपकी हुकूमत जब आई तो चैलेंजेस का तो सहा, पहले आप लोग PDM में थे, वो टाइम तो गालिबन आपका सारा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में गुजर गया। अब कोई डायरेक्शन पाकिस्तान की कुछ सिमत आपको मिल रही है कि दुरुस्त सिमत पे हम गामजन हैं, क्योंकि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो तो काफ़ी मस्बत आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पहले तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें कि तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, मूडी जैसे, फिच जैसे इदारों ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया। उसके बाद आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह यही है कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स थे वो बेहतर हुए। इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, FDI में भी इंक्रीज़ हुआ है, हमारा रुपी स्टेबल है और पॉलिसी रेट कम हुआ है। आप देखें कि अभी मलेशिया के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किए। उसके बाद एक बहुत अहम जो चीज़ हुई वो जो हमारा SCO का इजलास था, उसके साथ चाइनीज़ प्रीमियर ली शियांग आए और उनके साथ हमारे तकरीबन 13 डॉक्यूमेंट्स के साथ साइन हुआ म्यूचुअल इंटरेस्ट के, जिसमें कि CPEC फ़ेज़ 2 भी इंक्लूडेड है और उसके अलावा मज़ीद चीज़ों के अंदर वहाँ पे वो अभी जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें जिनके अंदर हम एक्सपोर्ट्स में बहुत बेहतरी आ रही है, जैसे कि IT में हम बहुत बेहतरी आई है। IT में हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। एग्रीकल्चर में भी हम वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत सही डगर की तरफ चल पड़ी है। अभी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमने IMF से कुछ और लोन मांगा था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हम बेहतर परफॉर्म कर सके।
تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب جو ہے باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور گروتھ کی طرف اب ہم جانا چاہیں گے، اور جس کے کہ انڈیکیٹرز جیسے کہ میں نے کہا مثبت اثرات اس کے آلریڈی ہماری اکانومی پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک تو سی پیک میں ہم نے کچھ دیکھا کہ کچھ سالوں میں تعطل ہوا جس کی وجہ سے ہم فیز 2 ابھی تک مکمل نہیں کر پائے، بہرحال کم از کم ایک پیش رفت اس پر اب ہو رہی ہے، اور وہ حکومت اس وقت ان پوزیشن ہے یا ان کمانڈ ہے جو کہ سی پیک جس کا آغاز جس نے کیا تھا میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے، تو ایک تو اس کو مکمل کرنا جلد از جلد کتنا ضروری ہے، پھر ظاہر ہے چین ہمارا آل ٹائم فرینڈ ہے اسٹریٹجیکلی بھی اور ہر لحاظ سے اکنامیکلی بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اہم موقع پہ کھڑا رہا ہے، تو ان تعلقات کو مزید اسٹرینتھن کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح فرمایا جاوید صاحب آپ نے، اور یہ وقت کی بھی اہم ضرورت ہے، جس طرح کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں، علاقائی حالات ہیں، ان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سائنٹسٹ جو کہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ اس حکومت نے اچیو کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے پاکستان کے روابط کی بحالی، جو باہمی ہمارے روابط ہیں چائنا کے ساتھ، انہوں نے وہ بحال کیے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے ہیں، اجلاس ہونے شروع ہو گئے ہیں، چائنیز کمپنیز کا آنا جو پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا ہے، اور انٹرسٹ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا ہے اعتماد کی بحالی، اور وہ اعتماد کی بحالی پرائم منسٹر صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، اور چین کے جو پرائم منسٹر ریسنٹلی وہ ایس سی او کانفرنس میں آئے ہیں، اعتماد کی بحالی ہوئی ہے۔ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اچیومنٹ ہے، وہ ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کا بوسٹ اپ ہونا۔ ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں وہ ریسنٹلی چائنا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور بہت ساری وہاں پہ ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے فوڈ ایکسپو کراچی میں آرگنائز کی، اس کے تھرو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سٹارٹ کی گئی ہیں۔ سو اٹ مینس کہ پاکستان کا جو مین عزم ہے، اقدامات ہیں اور جو پالیسیز ہیں، جو ویژن ہے کرنٹ گورنمنٹ کی، وہ ترقی کی طرف ہے، تعمیر کی طرف ہے، اور وہ جو سی پیک سیکنڈ فیز ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کی طرف ہے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے، اور پاکستان کو ایک ایکسپورٹ ہب کے طور پر دنیا میں پیش کرنا ہے، اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، جس سے ریسنٹلی پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے آپ کی گوادر کی نئی ایئرپورٹ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فری زون میں بہت ساری پالیسیز کو جو ہے ان کے اندر ریفارمز کی جا رہی ہیں تاکہ جو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا جا سکے۔ سو اوورآل اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ 6 منتھس یا 5 منتھس میں بہت بہتری آئی ہے، پازیٹیوٹی آئی ہے، دونوں کے درمیان روابط میں بحالی آئی ہے، اور جب اعتماد بحال ہوتا ہے تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہونے جاتی ہیں، اور صاف ظاہر جب اکنامک ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوتی تو ان کے بھی انڈیکیٹرز ہیں۔ پاکستان کے جو بزنس ڈیلیگیشنز ہیں وہ چائنا میں وزٹ کر رہے ہیں، چائنیز ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں۔ سو اوورآل ایک جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ ری سٹارٹ ہوئی ہیں، جو کہ اس حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے اور ان کی اچیومنٹ ہے۔ یہ شہزاد صاحبہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، ایک تو پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی، سرمایہ کاری ہوئی مختلف جو انرجی پروجیکٹس تھے اس حوالے سے بھی، لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ وہ جو G2G چل رہا تھا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اب بزنس ٹو بزنس جس کی طرف اشارہ کیا، بزنس ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، پھر پیپل ٹو پیپل ایک بہت بڑا انٹریکشن ہو رہا ہے، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ یہ بہتری ہے، تیزی سے پیش رفت ہے یہ۔ بالکل، دیکھیں چائنا کے ساتھ ہماری جو فرینڈشپ ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹیجک کوآپریٹو فرینڈشپ ہے، جس کے اندر کہ چائنا کا ویژن یہی ہے خطے کے لحاظ سے بھی کہ وہ تمام ایسی اکانومیز جو اس وقت گرو کر رہی ہیں ان کی وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا کا ویژن یونی پولر نہیں بلکہ ملٹی پولر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایکول حقوق ملے، چاہے وہ غریب ملک ہے یا امیر ملک ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ چائنا نے ہمارے ساتھ اس وقت انویسٹمنٹ کی 2014 میں جس وقت کہ کوئی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بے شک انفارچونیٹلی وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا، لیکن جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا جو سینٹرل وہ پیس ہے وہ ہمارا سی پیک ہے، اور اب ہم بہت ساری جو ہے نا چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو ہمارا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اعتماد بھی بڑھا ہے، اور کچھ ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز تھے ان کے اوپر پاکستان نے بہت سیریسلی کام کیا ہے، اور اب انشاءاللہ یہ چیزیں ایک براڈر
کی طرف براڈر چیزوں کی طرف جائیں گی. اس میں کئی ایسے معاملات ہیں جو ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. کچھ آئی پی پیز کے ہمارے لونز تھے, ان کے ساتھ بھی, اس کے اوپر بھی ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس انٹریکشن ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس انٹرچینج ہو رہا ہے, اور ہم زبان سکھا رہے ہیں چائنیز, ادھر بھی وہ سیکھی جا رہی ہے. تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اب ہماری چائنا کے ساتھ مل کے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی قابل اطمینان ہے کہ ایک پیپل ٹو پیپل جو ایک کہا جاتا تھا کہ رابطہ نہیں ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. وہ ایم ایس بھی کر رہے ہیں, ایم فل بھی کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں. جیسے شزا صاحبہ نے بھی فرمایا, یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک تو مستقبل میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں, انڈرسٹینڈنگ میں, لینگویج کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے بھی ہمیں آسانیاں ہوں. بالکل, جیسا کہ سی پیک کی ایکسپینشن ہو رہی ہے پاکستان میں, سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو رہا ہے, مینوفیکچرنگ ہوگی, اس میں آپ کو اچھا ہیومن ریسورس چاہیے, کیپٹل چاہیے, اس کی اچھی ٹریننگ چاہیے. اور پرائم منسٹر نے اپنی ایک ون ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ خود جتنے بھی میجر سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کی وہ نگرانی کرتے ہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ, احسن اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم 300 کے قریب پاکستانی جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چائنا سے گریجویٹ کروائیں گے. اور ہمارا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ بڑا بومنگ ہے اور اس کو فردر ڈیولپ کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کیا جائے. اور ہواوے جو چائنا کی کمپنی ہے وہ پاکستان میں بہت سارے ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز لانچ کر چکی ہے. سو یہ تو ایک آئی ٹی کا ہے. سملر وے میں مائننگ سیکٹر میں ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, میٹ سیکٹر آپ کا بہت اچھا ہے, اور فوڈ سیکٹر کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ کے ایریاز ہیں. ان کے اندر بھی چائنیز جو ہیں وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے, اور جو ہمارے ریسرچرز ہیں, جو ہمارے اکیڈمیا ہے, ہماری جو اسمال انڈسٹریز ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. سو یہ بہت مثبت اقدام ہے دونوں طرف سے. صاف ظاہر ہے یہ جب ایکسچینجز بڑھیں گی اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہوگی, نالج کی ٹرانسفر ہوگی, تو پاکستان کو اوورال بینیفٹ ہوگا. صرف آپ کو معاشی بینیفٹ نہیں چاہیے, آپ کو نالج بھی چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. جب ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ آئے گی تو آپ کا جو نوجوان ہے وہ بہت با اعتماد بھی ہوگا اور پاورفل ہوگا, اور ہی کین کریٹ سم بزنس اور بزنس ایکٹیویٹیز, اینڈ ہی کین پارٹیسپیٹ ان جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں کر سکتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو شزا منصف علی خان صاحبہ چیلنجز بھی ہیں جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا, کچھ سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ چائنیز کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس خطے میں اب بھی سپوائلرز تو موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ریجن ہے وہ اقتصادی طور پہ آگے بڑھے. بالکل, دیکھیں اس وقت جو پاور کا بیلنس ہے نا, صرف جو ایک وہ ہوتی پاور, اس کا تو بیلنس آلریڈی شفٹ کر رہا ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. ایک ملٹی پولیرٹی کی طرف دنیا جا رہی ہے. لیکن ایک نالج بھی پاور ہوتی ہے, نالج کا بیلنس بھی شفٹ کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی اکانومسٹ ایک بڑا اچھا جریدہ ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل آیا, ایک کور سٹوری آئی جس میں یہ لکھا گیا کہ چائنا کے اندر سائنٹیفکلی, آئی ٹی کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, چائنا از ناؤ بیکمنگ دا پاور ان دا ورلڈ. کیونکہ پہلا سمجھا جاتا تھا کہ بس امریکہ ہے یا برطانیہ, نہیں, وہ ساری چیزیں اب چائنا کی طرف. دنیا کی بیسٹ سائنس کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ چائنا میں ہیں. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ جو یو ایس ہے ان کو تو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے نا, چائنا کا ان کو تو ایک obsession ہوتا ہے, جہاں جاتے ہیں وہ چائنا کی وہ ان کو بات کرتے ہیں. چائنا کنٹینمنٹ کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ چائنا کی پالیسی کیونکہ یہ نہیں کہ صرف سارا کچھ میرے پاس آ جائے اور میں بس ایک سپر پاور بن جاؤں, بلکہ چائنا نے ایک ڈیفرنٹ ویژن پیش کی ہے. انہوں نے یہ کنیکٹیوٹی کا, سب کو ساتھ لے کے چلنے کا, کہ انکلوسیوٹی کا ویژن پیش کیا. ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ تمام آپ دیکھیں مڈل ایسٹ تک, ایشیا تک, ہر جگہ پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائے. تو اس وجہ سے افریقہ کے بھی کنٹریز ان کے ساتھ ہیں. پلس انہوں نے یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور برکس, یہ دونوں چائنا ان کو لیڈ کر رہا ہے, اور ان کو لیڈ کرنے میں وہ لوگ جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں جو کہ شاید ذرا لوور اکنامکلی سمجھے جاتے ہیں, ان کو بھی وہ اکنامکلی آگے لے کے جانے کی کوشش کرے. تو یہ جو کوآپریشن کا ماڈل ہے یہ اس وقت کامیاب ماڈل ہے, اور اس خطے کے تمام ممالک اس کے اندر کوآپریٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح شزا صاحبہ نے فرمایا کہ چین کا جو ماڈل ہے وہ بڑا مختلف ہے, وہ اقتصادیات کے ذریعے سے ممالک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, کنیکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں.
وہ خود بھی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جن ممالک کے ساتھ بزنس کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سے فوائد حاصل کریں. جیسے BRI ہے, پھر BRI CPEC پھر اس کا ایک حصہ ہے, کنیکٹیوٹی ہے, جبکہ امریکہ, یورپ, ان کا ماڈل کچھ اور ہے, وہ کچھ اور طرح سے اثر و رسوخ بنانا چاہتے ہیں, جبکہ یہاں اگر اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں اس پورے خطے کے فوائد کی بات کی جا رہی ہے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور صاف ظاہر ہے چائنا کا جو فلاسفی ہے, گریٹر فلاسفی ہے, وہ یہ ہے کہ شیئرڈ ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. شیئرڈ ورلڈ میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے اکنامکلی کوئی اچیومنٹس کی ہیں, ڈیولپمنٹ کی ہے, تو اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور کوئی اگر ٹیکنالوجی میں ان کی کوئی اچیومنٹس ہیں تو وہ اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کی جائیں. اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ اسی گڈ نیبرہڈ کی وجہ سے ہی اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اراؤنڈ 160 کنٹریز جو ہیں وہ اس کے ممبر بن چکے ہیں, اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو چیمپئن پروجیکٹ ہے وہ CPEC ہے, چونکہ CPEC کوآپریشن پہ کنیکٹیوٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے, اور یہ کنیکٹیوٹی جو ہے ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تاجکستان, ازبکستان کے ساتھ ہمارے جو ایکسپورٹ جو ان کو چینل نہیں مل رہے تھے وہ ہمارے چمن بارڈر کے تھرو, گوادر اور کراچی کے تھرو ایکسپورٹس کا ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے. سو CPEC نے اور بیلٹ اینڈ روڈ نے بہت سارے اپرچونٹیز بھی کریٹ کی ہیں ہمارے لیے اور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے پہلے ورڈ استعمال کیا تھا کہ ہمیں اپنے اسپوائلر سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے, چونکہ آپ کے پاس پوٹینشل ہے کنیکٹیوٹی کا, اور یہ لانگ روٹ ہے. 15-16 کنٹریز جو ہیں وہ چائنا سے, جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی ایکسپورٹس ہیں, یورپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, سی کے روڈ, ایئر کنیکٹیوٹی ہے, وہ اس ریجن سے ہو کے گزر رہی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی بہت سارے ممالک تک یا بہت ساری زمین تک جاتی ہے. چائنا کی ڈیولپمنٹ بھی اس روشنی کی طرح ہے, یہ بہت سارے ممالک کو مل رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے, اور اس کے لیے ہماری حکومت کو سیکیورٹی کے جو چائنیز کے کنسرنز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اور گوادر اور بلوچستان اور ان ایریاز کو سیف گارڈ کیا جائے. چائنیز نیشنل جہاں پہ ہیں, چائنیز پروجیکٹس جہاں پہ ہیں, ان کو سیف گارڈ کیا جائے, تاکہ جو ڈیولپمنٹ کے فروٹس ہیں پاکستان ان سے بہتر فائدہ اٹھا سکے. یہ شہزاد صاحبہ, ظاہر دہشت گردی کے واقعات تو دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. بہرحال ہماری افواج, ہماری حکومتیں, ہمارے عوام پرعزم ہیں کہ اس کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا, اس دہشت گردی کی لعنت کو. لیکن عدم استحکام بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی بھی کی جاتی ہے, امن و امان کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے. آپ لوگ پرعزم ہیں کہ جو عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کا بھی قلع قمع کیا جائے, بھلے جس طرح سے بھی ہو. بالکل, دیکھیں ہماری افواج نے پہلے بھی 2 آپریشنز کیے جس میں کہ اس وقت دہشت گردی بہت آگے چلی گئی تھی, بہت ملک میں پھیل گئی تھی, لیکن بہت ہمت سے, بہادری سے تمام اپنے ہمارے شہداء کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہ اپنی جانیں قربان کی, لیکن یہ جو ایک ٹیررزم کا ایک وہ تھا اس کو ختم کیا, اور آج بھی وہ اسی طرح پرعزم ہیں. اور ٹیررزم نے بے شک کہ دوبارہ سر اٹھایا, لیکن اس کا سر ہم کچل کے رکھ دیں گے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بد امنی پھیلانے کی, وہ بھی آپ دیکھیں کہ ضرور ایسا ہے کچھ ایسے عناصر ہیں جو صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں, اور انسان کو یہ کویسچن کرنا پڑتا ہے کہ آخر ان کے پیچھے کون ہے, کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں بار بار یہ, جیسے کہ SCO کو ابھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ایک جماعت نے کہ جی ہم دھرنے دے دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم سب ایک ہیں, لیکن فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو وہ نہیں آئے. آج کشمیر کے اوپر ہم نے کہا کہ سارے آئیں ڈی چوک میں, تو وہ جماعت نہیں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہ بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں بھی اب آ رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ عوام نے ان چیزوں کو اب ریجیکٹ کر دیا. عوام اب باہر نکلنے سے, سڑکوں کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ حکومتی کوششوں کے بعد اب مثبت نتائج نظر آنا شروع ہو گئے. مہنگائی کم ہو گئی, انفلیشن آپ دیکھیں کہ سنگل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عوام اب چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی تھوڑا سا تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان جو ہے وہ بڑا زرخیز ملک ہے, فرٹائل ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی, ہر لحاظ سے. آئی تھنک بہت فرٹائل سرزمین ہے, زرخیز ہے, نہ صرف زمین ہے بلکہ لوگ ہیں, اور بڑا پرائیڈ ہے.
آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. چائنا کی BYD کمپنی جو ہے وہ آلریڈی مینوفیکچرنگ کراچی میں سٹارٹ کر چکی ہے. سازگار کمپنی جو ہے پاکستان کی کمپنی ہے لیکن چائنیز کمپنیز کے ساتھ مل کے نیو جو انرجی ہے اس کے اوپر مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. سو ہمیں امید کی جو کرنیں ہیں وہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صرف حالات جب بہتر ہوں گے اور سیاسی حالات جب بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو معاشی آپ کی بہتری ہے, ترقی ہے, اس کا خواب بھی ضرور پورا ہوگا. اور سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے. شہزاد صاحبہ ون لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا کہ اس پر ایبسلیوٹلی بالکل. سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام جڑا ہوتا ہے, لیکن اب سیاسی استحکام کی طرف بھی ملک بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں اس وقت ایک پیج پہ تھیں. ابھی جس وقت ہم نے اصلاحات بھی کی ہیں اور ترمیمیں بھی آئی ہیں تو تمام جماعتوں نے ساتھ دیا. تو جوڈیشری میں ریفارمز ہو رہے ہیں, اچھی ہمیں انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اور ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ امید کی آپ نے بات کی. بہت بہت شکریہ شزرا منصب علی خان صاحبہ آپ کا, اور ڈاکٹر عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بھی درست سمت میں گامزن ہے, اور صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی استحکام آ رہا ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ بہرحال وہ شامل تھیں. تحریک انصاف جو اپوزیشن کی جماعت تھی وہ بھی بہرحال پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس کا وہ حصہ تھی. ظاہر ہے لیکن وہ اپوزیشن میں ہے, اس کو بہرحال ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو کردار اپوزیشن کا ہونا چاہیے وہ تو وہ یقیناً ادا کرے. ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی وہ کسی صورت میں کوشش نہ کریں. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.